اب یہاں سے آیت نمبر 6 سے ایک نیا مسئلہ یا ایک دوسری بات بیان کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی پہ الزام لگا دیتا ہے تو اب یہاں پہ بیوی کو برائی میں دیکھتے ہوئے اسے 4 گواہ لے کے آنے بیوی پہ الزام ثابت کرنے کے لیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنی بیوی کو برائی میں دیکھے اور پھر وہاں جا کے 4 گواہ تلاش کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا. صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو تجھے 4 گواہ لانے ہوں گے یا تجھے جو ہے وہ حد لینی ہوگی، تیرے پہ حد لگائی جائے گی. اب وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی کو دیکھا جائے اور اس کے لیے پھر ہمیں جو ہے وہ 4 گواہ لے کے آنے پڑے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کر دی کہ یہاں پہ اگر خامد اپنی بیوی کو برائی کے ساتھ کرتا ہے، اور یہاں پہ دوسرا مفہوم بھی ہے کہ اگر بیوی خامد کے اوپر یہ الزام لگاتی ہے اور پھر یہ عدالت میں کیس چلا جاتا ہے، اگر آپس میں صلح صفائی کر لیں تو رفع دفع کر لیں، بات ختم. اگر یہ کیس عدالت میں دائر کر دیتا ہے خامد اپنی بیوی کے خلاف یا بیوی اپنے خامد کے خلاف یہ عدالت میں قائم کر دیتی ہے، تو پھر فرمایا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو الا انفسہم، مگر ان کا اپنے آپ ہونا. فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. تو ایسی صورت میں مرد نے الزام لگایا بیوی پہ کہ یہ بری ہے، اب اسے حکم دیا جائے گا کہ وہ 4 دفعہ قسم اٹھائے اور اس طرح کہے 4 دفعہ قسم اٹھا کے کہ انہ لمن الصادقین، کہ وہ جو بول رہا ہے سچ بول رہا ہے. گویا کہ ہم آج کی زبان میں بولیں گے کہ اسے حلفیہ بیان 4 دفعہ دینا پڑے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں، اور 5ویں دفعہ اسے اس انداز سے حلفیہ بیان دینا پڑے گا والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین. والخامسہ، اور 5ویں دفعہ اس طرح کر کے کہنا ہوگا، 5ویں دفعہ یہ قسم اٹھانی ہوگی، حلفیہ بیان دینا ہوگا کہ اللہ کی لعنت ہے مجھ پہ، اللہ کی لعنت ہے مجھ پر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو بیوی پہ الزام لگایا ہے تو 4 دفعہ قسمیں دی کہ میں سچ بول رہا ہوں، اور 5ویں دفعہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. نعوذ باللہ، اس طرح کے الفاظ بولنے ہوں گے. نقل کفر نباشد، نقل کیا جا رہا ہے کسی چیز کو، تو فرمایا والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ، 5ویں چیز اس طرح کر کے بولے گا. 5 دفعہ قسمیں دینی پڑیں گی. اب عورت پہ حد قائم کر دی جائے گی، عورت کے اوپر حد قائم کر دی جائے گی، حد نافذ کر دی جائے گی. ہاں اگر عورت آگے سے انکار کر دے نہیں، تو پھر عورت کو بھی اپنی حق میں 4 گواہیاں دینی پڑیں گی. وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. اب عورت 4 دفعہ یہ گواہی دے گی، یعنی قسم دے گی، اپنا حلفیہ بیان دے گی. وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور عورت سے سزا کو، اس جو اسلام کی سزا حد رجم ہے وہ ہٹا دی جائے گی، اس صورت میں کہ عورت 4 دفعہ یہ گواہی دے کہ 4 شہادات باللہ، اللہ کی قسم اٹھائے، انہ لمن الکاذبین، کہ خامد جھوٹا الزام لگا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور 5ویں دفعہ عورت یہ الفاظ کہے گی ان غضب اللہ علیہا، اللہ کا غضب ہے اس عورت پہ، غضب بولے گی مجھ پہ غضب ہے. ان کان من الصادقین، اگر وہ سچ بول رہا ہو، اگر وہ سچ بول رہا ہے تو اللہ کا مجھ پہ غضب ہو جائے، اللہ کا مجھ پہ غضب ہو جائے. اس کو فقہ کے اندر یا اسلام کے اندر اس عمل کو لعان بولا جاتا ہے. لعان لعنت سے نکلا ہوا ہے، چونکہ خامد بیوی دونوں ایک دوسرے پہ لعنت کرتے ہیں 5ویں دفعہ میں، اس کو لعان بولا گیا ہے. اب اگر خامد بیوی میں لعان ہو جائے تو اب اس کے بعد ان کا آپس میں
جدائی کرا دی جاتی ہے اور یہ ان کی تیسری طلاق سمجھی جاتی ہے۔ اب ان کا آپس میں نکاح، یعنی یہ ان کی طلاق بائنہ سمجھی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ان کے جدائی کے لیے کافی ہوتا ہے کہ آپس میں لعان ہو گیا ہے۔ خامد اگر اپنی بیوی پہ الزام لگا دے، اب یہاں پہ جو انداز ہے عورت کی طرف سے، کیونکہ پچھلی آیت میں بھی عورت کا لفظ آیا ہے والذین یرمون المحصنات، اور یہاں پر بھی بیوی کا ہے کہ اگر بیوی کے اوپر الزام لگایا ہے تو کیا مرد پہ خامد پہ الزام لگائے تو وہاں پہ لعان ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر بیوی خامد کے اوپر بھی الزام لگا رہی ہے تو پھر بیوی کو بھی 4 گواہ لانے ہوں گے۔ عدالت میں اگر کیس کر رہی ہے، خامد میرا برائی کر رہا ہے، 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے۔ خامد اگر کیس کر رہا ہے، 4 گواہ اگر نہیں ہے، 4 گواہ نہیں ہے تو خود اپنی طرف سے کہنا کوئی گواہ موجود نہیں ہے تو 4 دفعہ اپنی طرف سے قسم اٹھا کے خامد کو کہنا پڑے گا میں سچ بول رہا ہوں، یا عورت کو کہنا پڑے گا میں سچ بول رہی ہوں، اور 5ویں دفعہ اپنے جھوٹے ہونے پہ لعنت بھیجنی ہوگی۔ اور اس عمل کو خامد بیوی میں جدائی کرا دی جاتی ہے۔ یہاں پہ آپ کیونکہ مرد اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے برائی کرتے ہوئے تو اس کی غیرت برداشت نہیں کرتی ہے کہ اب وہ 4 لوگوں کو لے کے دکھائے، یا بیوی اپنے خامد کو برائی پہ دیکھ رہی ہے تو اس کے لیے 4 لوگوں کو لا کے بتائے، اسلام نے اس کا ذمہ دار نہیں بنایا ہے۔ لعان میں ان کی اپنی گواہی چلتی ہے اور اس کے بعد ان کے درمیان جدائی کرا دی جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے پہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اس کا جواب محذوف ہے، اور وہ جواب یہ محذوف ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے پہ نہ ہوتی تو اس طرح کے الزام لگانے پہ، اس طرح کے کام کرنے پہ، برائیاں کرنے پہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر فوری آ جاتا۔ یہاں پہ ایک بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں آپ یہ چیز ہمیں سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ اپنے درس کے دوران میں نے ایک لفظ بولا ہے اور اس لفظ بولنے میں مجھے بھی تھوڑا سا محسوس ہوا ہے کہ لفظ نہیں بولنا چاہیے تھا، اور اسی بات سے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ لفظ یہ ہے کہ 4 گواہیاں مرد نے دینی ہے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں گواہی اس مرد نے کیا دینی ہے؟ عورت نے 4 گواہیاں دینی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں گواہی یا 5ویں قسم کیا دینی ہے؟ الفاظ کیا ہیں؟ میں وہ الفاظ نہیں لانا چاہتا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں 5ویں گواہی یہ دینی ہے کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر وہ سچ بول رہا ہے، عورت کہے گی، ٹھیک ہے؟ اور مرد کہے گا اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اب ذرا جب میں یہ لفظ بولتا ہوں تو دل سے بات ہل سے جاتی ہے کہ میں یہ کیوں بول رہا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا اسلوب انداز ایسا رکھا ہے کہ جس میں پڑھنے والے کے لیے یہ لفظ آئے ہی نہ۔